8 گھنٹے میں 500 پیجز پر کتاب لکھوائی. لکھوانے میں اتنی دیر لگی، اگر خود لکھتے تو پتہ نہیں کتنا جلدی لکھ دیتے. میں بولوں آپ سنیں پھر قلم چلائیں، ٹائم لگتا نا. اگر خود آدمی لکھنا شروع کر دے تو جلدی کام ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت چونکہ بخار کی شدت میں تھے اس لیے اپنے شہزادے سے لکھوا رہے ہیں کہ لکھو حامد رضا، یہ دلیل پیش کرو، یہ حوالہ پیش کرو، یہ تفسیر پیش کرو، یہ حدیث مبارک پیش کرو. جب لکھاتے لکھاتے اعلیٰ حضرت ایک لمحے کے لیے سوچتے اب اس کے بعد کون سی دلیل پیش کروں، اس کے بعد کون سا ثبوت پیش کروں. آپ کی نگاہیں اچانک در کعبہ پہ اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ در کعبہ پر سرکار غوث اعظم نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے احمد رضا پریشان کیوں ہوتا ہے، لکھ یہ دلیل، لکھ یہ حوالہ، لکھ یہ تفسیر لکھ. چنانچہ میرے غوث پاک کا فیضان راست طور پر اعلیٰ حضرت کو حاصل تھا اور آپ اعلیٰ حضرت کتاب لکھوا رہے ہیں. غوث پاک فرما رہے ہیں جب مکمل ہو گئی کتاب تو کتاب آپ نے علماء کی خدمت میں پیش کر دیا. ہینڈ رائٹنگ ہے، پرنٹنگ نہیں ہے، خط لکھوایا گیا ہے، قلم سے لکھوائی گئی کتاب. تو عزیزان ملت وہ کتاب کی اتنی شہرت ہوئی، اتنی عزت ہوئی کہ گورنر مکہ جن کو شریف مکہ کہا جاتا تھا اس دور میں، جن کا نام ہے علی پاشا، ٹرکیوں کی حکومت تھی اور ٹرکیوں کا ہی وہاں پہ قبضہ تھا مکہ شریف مدینہ شریف، اس دور کی بات ہے یہ. تو علی پاشا کے پاس جو سنی تھے ان کے پاس کسی عالم نے تذکرہ کیا کہ ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں جن کا نام احمد رضا ہے. انہوں نے علم غیب رسول پر ایسی پیاری کتاب لکھی ہے کہ پڑھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان طاقتور ہو جاتا ہے. تو علی پاشا نے جب کتاب کی تعریف سنی تو فوراً کہا کہ علماء سے کہے وہ کتاب میرے پاس بھیجوائیں، میں سننا چاہتا ہوں پڑھوا کر. چنانچہ علماء کا ایک مقدس قافلہ گیا علماء کے پاس، وہاں سے کتاب لے کر آئے اور علی پاشا کے دربار میں ایک وقت مقرر تھا. اس وقت میں وہ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی اس کو علماء پڑھ کے سناتے تھے علی پاشا کو. تو علی پاشا بھی عربی جاننے والے تھے، دانت میں انگلی پکڑ لی انہوں نے. ہندوستان کا عالم، ہندی بولنے والا، اتنی اچھی عربی میں کتاب لکھوا دیا. حیرت زدہ تھے اور دلائل براہین ایسے مبارک کہ علی پاشا کی طبیعت مچل کر کہتی ہے کہ میں اس عالم دین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، انہیں بلایا جائے. چنانچہ اعلیٰ حضرت کو علی پاشا کا دعوت نامہ پہنچایا گیا. علی پاشا کی دعوت پر اعلیٰ حضرت علی پاشا کے دربار میں گئے، محل میں ان کے. جب اعلیٰ حضرت داخل ہوئے ان کے محل میں تو علی پاشا اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. استقبال کیا اعلیٰ حضرت کا، حالانکہ وہ بادشاہ ہیں، مکہ شریف کے گورنر ہیں. اعلیٰ حضرت کا استقبال کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اپنے بازو کو کرسی بچھوائی اور اس پہ اعلیٰ حضرت کو بٹھایا. کتاب کے تعلق سے مختصر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد علی پاشا نے کہا کہ اے احمد رضا خان، عالم بعمل، عاشق رسول، عالم مدقق، آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا. اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کس نے کہا؟ یہ علی پاشا نے. کیا خدمت کروں آپ کی بتائیے. اگر کوئی دنیا کا حریص آدمی ہوتا، کچھ دنیا چاہنے والا، تو کہتا علی پاشا آپ تو پاشا ہیں یہاں کے، کچھ دے دیجئے، خزانے بھر بھر کے دے دیجئے تاکہ میں لے جاؤں اپنے ہندوستان میں، وہاں جا کے کچھ کام کر لوں اپنا. نہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے نہ دنیا مانگی نہ دنیا کی دولت مانگی. یہ عشق رسول دیکھو اعلیٰ حضرت کا. فرماتے ہیں علی پاشا صاحب، آپ نے مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے کہا ہے تو میں آپ سے اس بات کی اجازت مانگتا ہوں کہ اس وقت حج کا موسم ہے. مدینہ طیبہ میں جتنے بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، عشاء کی نماز کے بعد سب کو مسجد سے باہر کر دیا جاتا ہے. کسی کو مسجد شریف میں اندر رہنے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ مجھے پرمیشن لکھ کر دیجئے، اجازت نامہ لکھ کر دیجئے کہ ایک رات میں تنہا اپنے آقا